اس کے بعد سوال نمبر 25. اب ہم نے یہاں تک اسلام اور ایمان یہ دونوں کے ارکان مکمل کر لیے. حدیث جبریل نے پہلے کیا تھا؟ اسلام کیا ہے، تو اسلام کیا ہے اس کی تفصیلات آ گئی، ایمان کیا ہے اس کی تفصیلات بیان کر دی. تیسرا سوال کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے یقین و ایمان اور دلجمی سے کی جائے کہ جیسے اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہوں. اگر یہ نہیں تو کم از کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا جو حدیث میں آگے لکھا ہوا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے جواب میں ان کے سوال میں کیا جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر دیکھنے کا تصور پیدا نہیں ہوتا جو ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہو. تو یہ ہے احسان. احسان کا لفظی معنی کیا ہے؟ احسن یحسن، کس چیز کا اچھا ہونا، کس چیز کو بہتر سے بہتر طریقے سے کیا جانا، احسان. تو عبادت میں احسان کیا ہے کہ عبادت کو بہتر سے بہتر طریقے سے کیسے کیا جائے، کیسے عبادت جو ہے اچھے سے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. تو یہ معنی عبادت کے اندر احسان. تو احسان آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ عبادت کرتے ہوئے تیرا یہ انداز ہو کہ تو اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ رہا ہے، تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہو. اور یہ جب تصور پیدا ہوگا تو پھر انسان کی عبادت کا کیا انداز ہوگا، کیا اس کا طریقہ ہوگا، کس انداز سے مخلص ہو کر اور اپنی ایک ایک چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ نہیں تو کم از کم کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے میں مخفی نہیں، اوجھل نہیں ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نظریں ہیں. اور یہ بھی چیز اگرچہ پہلے درجے سے کم ہے لیکن یہاں پر بھی انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، عبادت میں اخلاص پیدا کرتا ہے، عبادت کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگرچہ پہلا درجہ اس سے بلند ہے کہ جہاں پر خود بندے کے اندر ایسا یقین و ایمان پیدا ہو جائے کہ خود اللہ کو دیکھنے کا تصور. ہم دنیاوی اعتبار سے، بندوں کے اعتبار سے اگر اس کی مثال دینا چاہیں، اور ہم بعض اوقات اس طرح کی مثالیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھانے کے لحاظ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ دو. تو ہم اللہ کی مثال نہیں دے رہے، صرف ایک بات کو سمجھانے کے لیے بندوں کی مثال دے رہے ہیں. اس بات کو صرف سمجھانے کی حد تک. اگر آپ کام کر رہے ہو، کسی آفیسر کی، کسی اپنے بڑے آدمی کی ڈیوٹی کر رہے ہو، اور وہ آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، اور اس کے دیکھتے آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں، تو آپ کے کام کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ یعنی یہ نہیں کہ صرف وہ آپ کو دیکھ رہا ہے بلکہ آپ خود اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، آپ خود اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے کام کرنے کا انداز بہتر سے بہتر ہوگا کہ میں اس کو خوش کروں، اس کو راضی کروں، اور اس کی مرضی کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق کام کروں. اگر یہ نہیں کہ وہ آپ خود اس کو تو نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ کے سامنے کہیں بیٹھا دیکھ رہا ہو جہاں سے آپ اس کو نہ دیکھ سکتے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، یا کم از کم آج کل کیمرے فٹ ہیں، وہ کسی روم میں بیٹھا کیمرے کے ذریعے آپ کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تب بھی آپ کا کام کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ اگرچہ اصل جو پہلا درجہ ہے جب سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے وہ اور چیز ہے. یعنی یہاں فرق پڑے گا کہ ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے بیٹھا ہونے کا جو شرم و لحاظ ہوتا ہے انسان کو، وہ بھی مد نظر ہوتا ہے. یعنی کہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ اس کی شرم و حیا رکھنا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب میں سامنے بیٹھے ہوئے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے غلط کام کروں. تو لیکن بعض اوقات اگر سامنے بیٹھے کا تصور نہیں ہوتا، خود اس کو دیکھنے کا تصور نہیں ہوتا، کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب یہاں پر تھوڑا سا وہ تصور جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی اس کا دیکھنے کا معنی بھی آپ کو کام کو صحیح کرنے پر ابھارے گا
کہ آپ کو جب پتا ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو واچ کر رہا ہے، تو تب بھی آپ کام صحیح کریں گے چاہے آپ اس کو خود نہیں دیکھ رہے. تو یہ بندوں کے لحاظ سے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ بندہ سامنے بیٹھا ہو تو کس انداز سے آدمی کے کام بہتر سے بہتر ہوتا ہے. اگرچہ ہم دنیا کے اعتبار سے دنیاوی معاملات کے اندر بندے سامنے بیٹھے ہوں، آنکھیں پھاڑ کے بھی دیکھ رہے ہوں، تب بھی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں اور جو چکر بازی کرنا چاہے کر جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اس اللہ کی ذات کا معاملہ ہے کہ جو آپ چاہے اس کو دیکھنے کا تصور نہ رکھیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس سے کوئی آپ کی چیز مخفی نہیں ہے. کام آپ نے بعد میں کرنا ہے، اس کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ نے کام کو کس طریقے سے کس انداز سے کرنا ہے. تو یہاں پر اس اللہ کی ذات کا معاملہ ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اثر سماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر جیسے اس کو دیکھتا ہے. اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تصور ہو کہ تو اللہ کو خود دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں تو کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. سورۃ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، جس میں اس بات کی انسان کو تنبیہ کی گئی کہ انسان کی ہر حرکت اللہ کی نظر میں ہے. تو انسان کو ہمیشہ عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. اور آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کر جیسے تو خود اس کو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو خود اس کو دیکھنے کا تصور نہیں تو کم از کم وہ تمہیں دیکھتا ہے. اچھا، یہ احسان جو کہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اب ہم نے احسان کے ساتھ اسلام کے تینوں درجات کو مکمل کر دیا. تو اسلام کے کتنے درجے ہیں؟ 3 ہیں. اسلام، ایمان اور احسان. سب سے پہلے درجہ اسلام کا ہے، جب آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کے ماتحت ہو گیا، اپنے آپ کو اسلام کے مطیع کر لیا، یہ اسلام ہے. اور جب یہی اسلام انسان کے دل میں جانگزی ہو جاتا ہے، اللہ پر یقین و ایمان بیٹھ جاتا ہے اور ایمان کے متعلقہ ساری چیزیں اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں، تو یہ ایمان کا درجہ ہے. اور جب یہی چیزیں مزید آگے بڑھ کر یقین کامل اور ایمان کے اعلیٰ درجوں تک پہنچتی ہیں، تو یہی پھر احسان ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان پھر صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خاطر اس سے ڈر کر صرف اس طرح کی چیزوں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ پر اس قدر یقین پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی خواہش کے مطابق ہوتی ہے. اور یہ ہے وہ ولایت کا درجہ جس کا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے کس چیز کو کر کے؟ فرائض کر کے، فرائض پورے کر کے، فرض پورے کر کے میرے سب سے قریب ہوتا ہے. اور فرضوں کے بعد پھر نفلی عبادت کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے. اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر کیا ہے؟ اللہ ماتا ہے کہ میں پھر اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ حلولیوں کی دلیل ہے. کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حل ہو گیا؟ لیکن یہ ساری چیزیں وہاں پر آتی ہیں جہاں پر جہالتیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کا ذکر کیا کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور یہ بندہ میرے ساتھ اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر چیز، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی ہر حرکت جو ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. اس کا دیکھنا، اس کی آنکھیں اسی چیز پر پڑیں گی کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدمی دیکھے. کانوں سے وہی سنے گا کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے. ہاتھوں پاؤں سے وہی عمل کرے گا جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہو. لیکن جب جہالت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، تو پھر آدمی اپنی تعویلیں اپنی طرف سے ان چیزوں کے معنی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حق میں گستاخیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے آگے کیا فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، مجھ سے بخشش مانگتا ہے تو اس کو بخشتا ہوں. تو یہ وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے ایمان کا، جو احسان کا درجہ ہے، کہ جہاں پر یقین و ایمان انسان کا اس قدر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی شک و شبہات، اس کے اندر کوئی شیطان کے ورغلانے کی ساری چیزیں اس کے راستے، شیطان کے راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے.
اور اللہ کے ساتھ اس کے ایسا گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ہر طرح کی لذتیں ساری اس کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی خاطر۔ اور یہ معنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا کہ جس میں آپ نے مایا کہ جب لوگوں کو وصال کرنے سے منع کیا، وصال جانتے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے وصال؟ ہاں، صوم وصال، کہ روزہ جو ہے بغیر افطاری کیے ایک دن کا روزہ اگلے دن سے ملا دینا، کہ رات کو کچھ کھائے پیے نہیں تو ایک دن کا روزہ رکھا، اگلے دن رات کو کچھ نہ کھایا پیا، افطاری نہ کی، کچھ نہیں افطاری نہ کی، اور اگلے دن کا روزہ اس کے ساتھ ملا دیا، اس کو وصال کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کیا کرتے تھے، یعنی مسلسل روزے بغیر کھائے پیے رکھتے تھے۔ تو صحابہ نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی ایسے روزے رکھنے شروع کیے، تو آپ نے ان کو منع کیا اس چیز سے کہ تم ایسا نہیں کرو۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ تو ایسے روزے رکھتے ہو، وصال کرتے ہو، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھ کے کھلاتا پلاتا ہے، انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میرا رب مجھ کو رات کو کھلاتا پلاتا ہے۔ تو اگر کھلاتا پلاتا پھر وصال تو نہ رہا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا پینا کون سا ہے؟ وہ روحانی غذا ہے، اللہ کے اوپر اس قدر یقین، اللہ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق کہ جس تعلق کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پینا اس طرح کی ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے بھوک ہے۔ اور ہم دنیا میں بھی ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی بڑا آپ کا جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، بہت آپ کا بڑا عزیز آپ کے پاس ملنے آتا ہے، اگرچہ آپ کو پہلے بھوک پیاس لگی ہوگی، کھانا تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے آنے کے ساتھ ہی آپ کی کھانے کی طلب ختم ہو جائے گی، آپ کی بھوک بڑھ جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کی محبت کے اندر، اس کے ساتھ تعلق میں، اس کے ساتھ بات چیت میں اس قدر آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہے کہ کھانے پینے کی ضرورت کا احساس باقی نہیں رہتا۔ تو یہ ہے وہ احسان کا درجہ کہ جہاں پر انسان جب پہنچتا ہے تو پھر اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتی ہے، اس کی عبادات پھر اس انداز سے ہوتی ہیں کہ جیسے خود اللہ کو دیکھتا ہو، یا کم از کم اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ یعنی پہلا درجہ کون سا ہے؟ مشاہدہ کا۔ پہلا درجہ مشاہدہ کا ہے، ہم نے جو پڑھا تھا کہ پہلا درجہ مشاہدہ کے خود اللہ کو دیکھنا، اور دوسرا درجہ کون سا ہے؟ مراقبہ کا، کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا مراقبہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہے عبادت کا صحیح طریقہ، عبادت کا اصل مقام کہ جس سے انسان کو عبادت کرنا چاہیے۔